اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ 31 اکتوبر 1929 کو ایک عظیم انسان، ایک عظیم نوجوان جس کا نام غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کو 31 اکتوبر 1929 کو پھانسی دی گئی۔ اور وہ پھانسی کیوں دی گئی کہ آپ نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر سے غوطہ لگا کر آپ نے رجپال نامی ملعون آدمی کو قتل کیا، کیونکہ اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا رنگیلا نبی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی۔ اس آدمی کی غیرت ایمانیہ جاگی اور اس نے جا کر اس رجپال نامی ملعون آدمی کو قتل کر دیا۔ جہاں پر غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جیل میں کمرہ تھا، آپ کے اوپر جو آدمی مقرر تھا اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ غازی علم الدین کی وہ آخری رات تھی، یعنی کہ صبح کو فجر کی اذان سے قبل اس کو پھانسی ہو جانی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ جگمگا رہا تھا، روشن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ شاید غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں آگ لگائی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بھی آگ لگائی ہے، خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب جا کے میں نے کمرے میں دیکھا تو کمرے میں ایک نور کا سما تھا، ہر طرف نور نور اور ہر طرف خوشبو تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا اور اسے میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، ہر طرف نور ہی ہے، ہر طرف روشنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلا 1 منٹ تک وہ خاموش رہا، وہ کچھ نہیں بولا۔ تو کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ جناب آپ بتائیے کیا ماجرا ہے۔ غازی علم الدین فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کے آنے سے قبل میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پاس تشریف لائے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ کر حوصلہ اور دلاسا دے رہے تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ غازی علم الدین گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں گھبرانا۔ اور غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا غازی علم الدین پھانسی سے ڈرتا تو نہیں ہے، موت سے ڈرتا تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی بالکل نہیں ڈرتا، کیونکہ یہ جو پھانسی میں لے رہا ہوں یہ دنیا کی خاطر نہیں ہے، بلکہ یہ عشق رسالت مآب کی محبت میں آ کر پھانسی لے رہا ہوں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاتے جاتے مجھے کہہ گئے کہ غازی علم الدین روزہ رکھ کر آنا، میں محمد تمہارا استقبال کروں گا اور شام کو ہم روزہ اکٹھے افطار کریں گے، افطاری ہماری اکٹھی ہوگی، لہٰذا آپ روزہ رکھ کر آنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت حضرت غازی علم الدین کو یہ کی تھی کہ غازی علم الدین کہ جب تجھے پھانسی دی جانے لگے تو اس سے وہ ضرور پوچھیں گے کہ تیری آخری وصیت کیا ہے، آخری وصیت۔ تو کہنا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ جو تم تختہ دار پہ مجھے کھڑا کرو گے اور جو پھانسی کا جھول ہوتا نا جب آپ میرے گلے میں ڈالو گے وہ تم نہیں ڈالو گے، وہ میں اپنے ہاتھوں سے خود ڈالوں گا، اور جب وہ ڈالو گے تو چوم کر ڈالنا اور لوگوں کو ایک پیغام دینا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وصیت کی، اور غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی آخری وصیت کیا، تو آپ نے فرمایا میری اور کوئی وصیت نہیں ہے، میری صرف وصیت یہ ہے کہ جو تم پھانسی رسی میرے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو میں اس کو خود ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ رسی ڈالنے سے قبل غازی علم الدین نے اس کو چوما، سینے سے لگایا، اور جب چوم کر سینے سے لگایا لوگوں نے سے پوچھا کہ آج تک ہم نے بڑے بڑے بہادر آدمی دیکھے، بڑے بڑے نہ ڈر دیکھیں، مگر جب پھانسی دینے لگے پھانسی تو ان کے رنگ پیکے پڑ جاتے ہیں، ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں کہ اس رسی سے ہمیں دور کرو۔ تو آپ چوم رہے ہو، کہہ رہے کہ وہ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، اور میری یہ جو محبت ہے، کیونکہ جتنی جلدی یہ میرے گلے میں پڑے گا اتنے جلدی مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، تو لہٰذا اس لیے میں اس کو چوم رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب پھانسی دی گئی، پھانسی دینے کے بعد آپ کو انہوں نے چپ چپیتے رات کے اندھیروں میں انگریزوں نے آپ کو قبرستان دفن کر دیا تھا تاکہ مسلمان احتجاج نہ کرے، روڈ بلاک نہ کرے۔ تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دفنا دیا گیا، پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم کی محنتوں سے ان کو دوبارہ نکالا گیا قبر سے۔ کہتے کہ جب ان کی قبر کو کھولا گیا، قبر سے سلیبیں ہٹائی گئی، تو اس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر جنت کے پھول پڑے ہوئے تھے، جنت کے پھول، اور ساری اس کی قبر معطر تھی خوشبو سے، ساری قبر خوشبو آ رہی تھی کہ ایسے لوگوں نے کہا کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی پہلے نہ دیکھی کہ جو یہ ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ دیکھتے ہی کیسے،
کیونکہ جنت کی خوشبو صرف نیک لوگوں کے لیے آتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص غلام تھا، اس لیے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخی نہ کیا کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ نہ استعمال کیا کریں، ایسا کوئی لفظ نہ استعمال کریں جس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہو، جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ آپ بار بار کہیں گے کہ دیکھیں یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہے، مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کبھی بھی گستاخی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔